دو خوبصورت فیریز کی کہانی۔ ویلکم ٹو جے ایف اردو اسٹوریز۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں ایک اچھی سی اسٹوری۔ دور دیس میں جنگل میں ایک ایسا گھر موجود تھا جو کہ تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ پراسرار لگتا تھا۔ تمام لوگ اس گھر کو جب دیکھتے تو ان کے دل میں آتا کہ کاش یہ گھر ہمارا ہوتا، کیونکہ یہ گھر جنگل میں وہ اکیلا گھر تھا جو کہ روشنیوں سے ہر وقت جگمگاتا رہتا تھا۔ ہر طرف کھڑکیوں میں سے روشنیاں نظر آتی تھیں کیونکہ وہاں پہ پریاں آباد تھیں۔ پریاں اتنی خوبصورت تھیں کہ وہ اپنے گھر کو اپنی روشنی سے جگمگا دیتی تھیں، اور دن کے وقت وہ اپنے قریبی تالاب میں کھیلتی، پھولوں پودوں کے ساتھ رہتی اور ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ یہ کوئی عام پریاں نہ تھیں، یہ تو دو بہنیں تھیں جو کہ پرستان میں رہنے کے باوجود یہاں پر دنیا میں آ کر بس گئی تھیں۔ وہ پرستان بھی جاتی تھیں لیکن ان کو یہ جنگل کے پھول پودے بہت زیادہ پسند تھے، اس وجہ سے وہ اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ اپنا وقت بتانے اس جنگل میں آ جاتی تھیں، جہاں پر انہوں نے اپنا ایک پیارا سا روشن سا جگمگاتا سا گھر بنا لیا تھا۔ اور ایسے ہی وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہی تھیں کہ ایسے ہی دیکھتے دیکھتے وہ ننھی پریاں بڑی ہوتی گئی۔ ننھی پری جودا کے چمکیلے بال، اور اس کی ایک اور بہن تھی جس کا نام رانی تھا۔ رانی بھی بہت خوبصورت تھی۔ دونوں فیریز بالکل ایسے دکھتی تھی جیسے فیریز کی ملکائیں ہوں۔ ان کی دوستیں بھی کسی سے کم نہ تھیں، وہ بھی بہت خوبصورت دکھتی تھیں۔ وہ ننھی ننھی پریاں جب آسمان تک جاتی تو ستاروں کی مانند دکھتی تھی اور بہت خوبصورت لگتی تھی۔ سب دیکھنے والوں کو وہ ایسے دکھتی تھیں جیسے کوئی چھوٹے چھوٹے پھول ہوں، اور خوبصورت سے ہیئر سٹائل ان کے ایسے دکھتے تھے جیسے کسی گلدستے کے اندر کسی نے کوئی پیارے پیارے پھول سجائے ہوں۔ رانی روشنیوں سے کھیلنا پسند کرتی تھی اور جودا کے لیے طرح طرح کی روشنی سے چیزیں بناتی تھی۔ جودا کو بھی روشنیاں پسند تھیں لیکن وہ روشنی سے کوئی چیزیں نہ بنا پاتی تھی، کیونکہ جودا اور رانی دونوں کے اندر ایک خاص خصوصیت موجود تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن گزرتے گئے اور وہ بھی بڑی ہوتی گئی۔ جودا بھی دکھنے میں خوبصورت تھی اور رانی بھی اس کے جیسی ہی خوبصورت تھی۔ رانی سفید رنگ کی تھی، اس کے سفید سفید بال تھے، اور جودا سنہری رنگ پر مشتمل تھی۔ ایسے ہی وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارتی تھیں اور دونوں بہنیں مل جل کر رہتی تھیں۔ جودا کو روشنیاں پسند تھیں، اس وجہ سے وہ روشنیوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتی تھی اور جنگل میں اپنا پورا وقت اسی طرح گزارتی تھی۔ جب جودا بہت چھوٹی تھی تو اسے گڑیا بنانے کا بھی بہت شوق تھا۔ اس نے پتھر کی ایک اتنی خوبصورت سی گڑیا بنائی جس کے اس نے فیدرز بھی لگائے جو دکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ جب جودا بڑی ہوئی تو وہ بالکل اس گڑیا جیسی تھی، خوبصورت، چمکیلے، روشن پروں والی اور خوبصورت بالوں والی۔ وہ دونوں بہنیں بہت خوبصورت دکھتی تھیں اور اکثر پھولوں کے اوپر بیٹھ کر اپنا وقت گزارتی تھیں اور اپنی دوستوں کے ساتھ خوش رہتی تھیں۔ وہ جنگل میں رہنا پسند کرتی تھیں۔ وہاں پر اور بھی پریاں موجود تھیں جو کہ خوبصورت تھیں، لیکن وہ جودا اور رانی سے کم دکھتی تھیں، اور جودا اور رانی جیسے جیسے بڑی ہوتی گئیں تو وہ اور خوبصورت ہوتی گئیں اور بالکل ایسے جیسے کوئی روشنی کے قطرے ہوں۔ دونوں بہنیں آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں اور اکثر جنگل میں جادوئی طاقت سیکھنے کے لیے ایک روشن غار میں چلی جاتی تھیں، جہاں پر ان کے آباء و اجداد نے ان کے لیے کچھ ایسی کتابیں چھوڑی تھیں جن کو پڑھ کر ان کے اندر تمام طاقت موجود ہوتی تھی اور طاقت ان کو مل جاتی تھی۔ وہ دونوں بہنیں روشنیوں سے اس طاقت کو سنبھالتی، اپنے وجود کے اندر ان روشنیوں کو سمانے کے لیے، جادوئی طاقتیں اپنے اندر لانے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرتی رہتی۔ دونوں کو اکثر ایک ایسی چیز مل جاتی جس کو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی کہ ہماری جادوئی دنیا تو سب سے مختلف ہے۔
وہ جادو سیکھنا پسند کرتی تھیں۔ ان کی زندگی ایسے ہی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ انہیں ایک روشنی کا ڈبہ مل گیا۔ جب انہوں نے وہ ڈبہ کھولا تو اس کے اندر سے ایک چمکیلی روشنی نکلی، جس کو وہ دیکھ کر خوش ہو گئی، لیکن بظاہر وہ روشنی اچھی نہ تھی، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شکل بدلتی گئی اور وہ دو ننھی پریوں میں تبدیل ہو گئیں۔ وہ دونوں بہنیں جو پہلے کسی اور طرح دکھتی تھیں اب کسی اور طرح دکھنے لگیں۔ ان کی تمام شخصیت تبدیل ہو گئی، کیونکہ یہ سب کچھ اس جادوئی باکس کی وجہ سے تھا۔ یہ جادوئی باکس ان کو اس لیے ملا تھا تاکہ وہ ایک مصیبت کا سامنا کر سکیں۔ اس جادوئی باکس کے کھلنے سے ان کی شخصیت تو تبدیل ہو گئی، لیکن ان کے اندر بہت زیادہ طاقت آ گئی۔ وہ دکھنے میں تو بہت چھوٹی لگتی تھیں، لیکن ان کے اندر مکمل طاقت موجود تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئیں، ان کے اندر وہ طاقت بڑھتی گئی۔ دونوں میں بہت زیادہ پیار محبت تھا۔ تمام پریاں ان کو دیکھ کر خوش ہوتی تھیں، اکٹھے سارے کام کرتی تھیں، رقص کرتی تھیں، ناچتی گاتی ہنستی کھیلتی پڑھتی لکھتی جادو سیکھتی۔ ایسے ہی ان کا وقت جنگل میں گزر جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا کرنا ہوا کہ رستے میں ان کو کوئی اور فیری مل گئی جو کہ بہت پریشان بیٹھی تھی۔ جودا نے اس کی مدد کی اور اس طرح اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ جب وہ دونوں بہنیں بڑی ہوئیں تو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر تمام لوگ جلنے لگے۔ جودا اور رانی اتنی خوبصورت تھیں کہ وہ دکھنے میں بالکل شہزادیاں لگتی تھیں اور ایسے لگتا تھا جیسے پرستان کی ملکائیں یہی ہوں۔ ان کی خوبصورتی سے جلنے والی ایک نینا چڑیل تھی، جس کی خوفناک آنکھیں تھیں اور اس کے بہت برے بال تھے۔ اس کی آنکھیں اتنی خوفناک تھیں کہ جو کوئی اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس کی آنکھوں سے بہت زیادہ ڈر جاتا اور دور جا کر اپنی جان خود ہی لے لیتا۔ جب نینا چڑیل کو پتہ چلا کہ یہاں پر جودا اور رانی دو خوبصورت پریاں موجود ہیں تو وہ ان کی جان کے پیچھے پڑ گئی اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی، اور آخر کار اس نے اپنی جادوئی طاقتوں سے ان دونوں بہنوں کو ڈھونڈ لیا اور ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ نینا چڑیل نے اپنا روپ بدلا اور ایک خوبصورت لڑکی میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ اس نے جودا اور رانی کو پکڑنا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ وہ خوبصورت ہے، میں ان کی دوست بن جاؤں گی۔ اس نے اسی طرح ان کو جال میں پھنسایا، ان کی دوست بن گئی اور ان کو ایک پنجرے کے اندر قید کر دیا اور اس پنجرے کی نگرانی دن رات خود کرنے لگی۔ ایک دن نینا چڑیل کو کسی کام سے وہاں سے جانا پڑا تو ایسا خدا کا کرنا ہوا کہ دونوں بہنوں نے اپنی جادوئی طاقت لگا کر اس پنجرے کی تمام سلاخیں توڑ ڈالیں اور اس پنجرے میں سے آزاد ہو گئیں، لیکن اب وہ بہت کمزور ہو چکی تھیں، کیونکہ وہ بہت لمبے عرصے سے اس پنجرے میں قید تھیں اور انہیں وہ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ دیتی تھی، تاکہ یہ جلد از جلد بہت بری دکھنے لگیں اور میں اس دنیا میں صرف اکیلی خوبصورت رہ جاؤں۔ جب وہ دونوں بہنیں ایک جنگل میں پہنچی تو وہاں پر دو خوبصورت پریاں آ گئیں جو کہ نیک دل پریاں تھیں۔ وہ رحم دل پریاں ان کے لیے کھانے پینے کو کچھ لائی تھیں اور ان کو جادو بھی تھمایا تاکہ وہ دوبارہ سے ویسی ہی خوبصورت ہو جائیں۔ جب ان نیک پریوں نے ان کو جادو تھمایا تو وہ دونوں بہنیں اپنی جادوئی طاقت دوبارہ سے اپنے اندر محسوس کرنے لگیں اور انہیں ایسا لگا جیسے ان کی ماں ان کے لیے کوئی خاص قسم کا جادو ان کو دے رہی ہو، اور پھر دونوں پریاں اپنی ماں کو یاد کرنے لگیں کہ ہماری ماں کتنی خوبصورت تھی، جو کہ ہمارے ساتھ بہت پیار کرتی تھی۔ ماں کو بہت زیادہ یاد کرنے لگیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ شکر کرنے لگیں کہ یہ نیک پریاں آ گئیں اور انہوں نے ان دونوں کی جان بچا لی اور ان کو دوبارہ سے جادوئی طاقتیں دے دیں۔ پھر دونوں بہنیں اسی طرح سے خوبصورت زندگی بسر کرنے لگیں۔ اب ان کی پرسنالٹی بالکل تبدیل ہو چکی تھی۔ نینا چڑیل نے ان کے اندر ایسے ایسے جادو بھر دیے تھے کہ ان کی پرسنالٹی ختم ہو جائے، لیکن وہ دکھنے میں اور زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ جودا بالکل اپنی ماں جیسی دکھنے لگی تھی اور رانی بھی کسی سے کم نہ تھی۔ رانی بھی دکھنے میں بہت خوبصورت تھی، جو بالکل اپنے باپ کی طرح تھی۔ تو پیارے بچوں، پھر ملیں گے اگلی سٹوری میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرا چینل جی ایف اردو سٹوری سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔